بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی نے سوال کیا کہ مسجد میں لنگر وغیرہ کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، لنگر کا کھانا ہو جیسا کہ ہمارے ہاں جب مسجد کے اندر 11ویں کی محفل ہو یا 12ویں کی محفل ہو یا اس کے علاوہ محفل ہو تو لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر افطاری مسجد کے اندر کروائی جاتی ہے۔ تو مسجد کے اندر جب کھانا کھانا ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، تو اس کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف کی نیت نہیں کرتا تو چونکہ وہ معتکف نہ رہا، معتکف نہیں ہے، لہٰذا غیر معتکف کے لیے مسجد کے اندر کھانا پینا شرعاً جائز نہیں ہے، جیسا کہ فتاوی شامی کے اندر ہے کہ مسجد میں کھانا پینا اور سونا معتکف کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ لہذا جب کھانے پینے کا ارادہ ہو تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائیں اور کچھ ذکر و اذکار کے بعد اب کھا پی سکتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 8 صفحہ 93 پر تحریر فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ مسجدیں سونے کھانے پینے کو نہیں بنی تو غیر معتکف کو ان میں ان افعال کی اجازت نہیں، اور بلا شبہ اگر ان افعال کا دروازہ کھولا جائے تو زمانہ فاسد یعنی خراب ہے، اور قلوب ادب و ہیبت سے عاری یعنی خالی، مسجدیں چوپال یعنی بیٹھک ہو جائیں گی اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ وَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَى مَحْظُورٍ مَحْظُورٌ، ہر وہ شے جو ممنوع تک پہنچائے ممنوع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا مسجد میں کھانے پینے کے لیے وہ کسی بھی طرح کا کھانا ہو، وہ لنگر ہو، وہ افطاری ہو، اس کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے۔ جب اعتکاف کی نیت کریں گے تو اب ضمناً کھانا پینا جائز ہو جائے گا، لیکن اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اعتکاف کا مقصد، نیت کرنے کا مقصد اللہ پاک کی رضا ہو۔ اسی طرح معتکف جب اس نے اعتکاف کی نیت کر لی، وہ معتکف بن گیا، اور اچھا نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت یوں کی جا سکتی ہے، نویت سنت الاعتکاف، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، وہ اپنی اردو میں کہہ لیں، مادری زبان میں کہہ لیں یا عربی میں کہہ لیں، تو اب یہ معتکف بن گیا ہے۔ مزید اگر جب اس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے تو مزید دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اتنا زیادہ کھانا مسجد میں نہ لایا جائے کہ جس سے وہ نماز کی جگہ بھی گھیر لے اور نماز کے لیے بھی مسجد نمازیوں پر تنگ ہو جائے۔ تو اگر اتنا زیادہ کھانا لے آئے ہیں تو اب بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ کھانے پینے کی چیز سے مسجد آلودہ نہ ہو۔ اگر کھانے پینے کی چیز سے مسجد آلودہ ہو رہی ہے، اس کا فرش خراب ہو رہا ہے، اس کی دریاں خراب ہو رہی ہیں، تو اب بھی کھانا پینا جائز نہیں ہے، جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف جلد 8 صفحہ 94 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مسجد میں اتنا کثیر کھانا لانا کہ نماز کی جگہ گھیرے، اور ایسا اکل و شرب یعنی کھانا پینا جس سے اس کی تلویث ہو یعنی مسجد آلودہ ہو، مطلقاً ناجائز ہے اگرچہ معتکف ہو۔ تو لہٰذا جب مسجد میں کھانا پینا ہو تو ان دونوں باتوں سے اگر خالی ہے کہ مسجد کے اندر مسجد نمازیوں پر تنگ بھی نہیں ہو رہی کھانے کی وجہ سے اور مسجد آلودہ بھی نہیں ہو رہی، تو پھر معتکف کے لیے بالاتفاق بغیر کسی کراہت کے کھانا کھانا جائز ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کھانا کھانے کی حاجت ہو مسجد کے اندر تو پہلی بات اعتکاف کی نیت کر لیں، اور اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور پھر کوئی دسترخوان یا کوئی بڑی چادر وغیرہ نیچے بچھا لیں تاکہ کھانے پینے کی کسی چیز سے مسجد کا فرش یا دریاں وغیرہ آلودہ نہ ہوں۔ اور احتیاط کے باوجود اگر مسجد کے فرش پر سالن یا کھانے وغیرہ کا داغ لگ جائے تو اب فرش کو اس طرح صاف کیا جائے کہ داغ دھبے اور چکناہٹ کا اثر بالکل نہ رہے۔ بہتر یہ ہے کہ گیلے کپڑے سے صفائی کی جائے، اور ضرورتاً صفائی کا پاؤڈر وغیرہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔